بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو فیملی کے معاملات ہوتے ہیں، جو آپس میں کسی کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو یا بھائیوں میں یا کزنز میں یا دوستوں یاروں میں، تو جو بیچ میں ثالث بنتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے انعام رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹپس دی ہیں، تاکہ ایک تو سب سے پہلے کریج ملے اس کو جو یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ جیسے اب ہم پڑھتے ہیں سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 ورس 10 میں 10 نمبر کی جو آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، جو مومنون ہیں، مسلمان ہیں، یا آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص دو بھائیوں میں جھگڑا ہو اور ان میں صلح کرائے تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب کسی سے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے خاص طور پہ جہاں پہ صلہ رحمی کا معاملہ ہو، جہاں پہ دو بھائیوں میں یا خاندان میں یا برادری میں کسی بھی قسم کی صلح کرانی ہے، وہ زمین جائیداد کا جب کوئی بھی جنرل ہو، تو اس میں جب بات کرنی ہے تو سب سے پہلے جو اگلا بندہ ہے اس کی سننی چاہیے۔ جب تک اس کی ساری بات سنی نہیں جائے گی، اس وقت تک اپنی بات کو اس تک ڈیلیور نہیں کر سکو گے۔ جب آپ اس کی ساری بات سن لو گے تو اس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ پوائنٹس ملیں گے جس کو آپ سامنے رکھ کے، اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ جائیں تو بالکل نیوٹرل ہو کر جائیں، تاکہ دونوں فریقوں کی آپ بات سنیں، اور جس کی بھی بات سنیں تو اس کو ایسا ہی لگے کہ یہ آپ کی طرف سے آپ کی ساری بات کو سن رہا ہے اور آپ کا خیر خواہ ہے۔ اس کو کبھی بیچ میں ٹوکے نہ، اس کی کسی بات کے ساتھ شروع میں بالکل اختلاف نہ کریں۔ جہاں پہ اگر اس کی کوئی غلطی ہے اور وہ سمجھ جائے کہ میں صحیح ہوں، تو وہاں پہ بھی اس کو مطلب بالکل فری ہینڈ دیں، تاکہ وہ سارا اپنا اندر کا جو غبار ہے وہ نکال لے۔ اس کے بعد جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن آیات کو ہمیشہ ڈیلیور کرتے تھے ہر جگہ پہ، یعنی وہ جمعے کا خطبہ ہو، وہ خطبۃ الحاجت ہو، یا وہ نکاح کا خطبہ ہو، تو اس میں یہاں سے بات شروع کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی خطبہ دیا تو وہاں پہ کچھ آیات ہیں جن کو بار بار دہرایا، اور ان میں سے ایک آیت ہے سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا، اور پھر اس سے اس کی بیوی بنائی۔ تو یہاں سے میں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں جو سب سے بڑی جو ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ ہم ایک آدم کی لڑی سے ہیں، یعنی ہمارا تعلق انہی ہی رشتے کا ہے۔ تو پھر بعد میں جا کے قبیلے وغیرہ بنے، تو جب ہم اس بات کو اس طریقے سے اگلے کو سمجھائیں گے کہ یہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آدم سے پیدا کیا، ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، ان سے پھر بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلایا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تو اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو۔ وہ سوال جو نا اکنامک سپورٹ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ رشتہ داریوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو، والارحام، اور خونی رشتوں کا خیال کرو۔ پھر جب خونی رشتوں کا خیال کرو تو پھر اس میں ہر بندے کو پتا ہے کہ ہمارے خاندان برادری میں کس وجہ سے خونی رشتوں کے اندر دراریں پڑ رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو اسٹیپ اول ہے اس میں ہے ماں باپ، بہن بھائی، اسی طرح چاچا، پھپھی، خالہ، ماموں، یہ لوگ خونی رشتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال کرو۔ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس پیغام کو ہم تک اس طریقے سے پہنچایا۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو مزید اضافہ کر کے بتایا تاکہ ہم لوگ چوکنا ہو جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم یعلق بالعرش، کہ جو ناتا ہے، مطلب ہر قسم کا ناتا جو ہے نا، جو جتنے بھی ناتے ہیں، ان سب کو بھی علماء نے کہا کہ ان سب کا بھی، ورنہ ناتا یعنی جو بھی خونی رشتہ ہے یہ معلق، کہ یہ مطلب لٹکا ہوا ہے، چمٹا ہوا بالعرش، عرش کے ساتھ۔ اور وہاں پہ کیا کہہ رہا ہے تقول، اور یہ کہتا ہے، یعنی لگاتار وہ یہ بات کہہ رہا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے اللہ اس کو جوڑے، یعنی دعا کے اس میں بھی آ جاتا ہے۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھ سے ناتا توڑے، یعنی جو مجھے توڑنے کی کوشش کرے تو اللہ اس کو توڑ دے۔ تو یہ مطلب عرش سے زیادہ قریب تو اللہ کے اور کوئی جو ہمیں چیز نظر آتی نہیں۔ تو یہاں پہ جو ناتا ہے، جو رشتہ داری ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار یہ بات لگاتار کہہ رہی ہے کہ یا اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے۔
تو یہ باتیں جب ڈیلیور کریں گے، اور یہ ہمیشہ خیال رکھنا کہ پہلے اس بندے سے پورا سن لینا، آپ کا آدھا گھنٹہ لگے، گھنٹہ لگے، تاکہ وہ بالکل اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر کے آپ کی باتوں کے اوپر توجہ دے۔ اس کے بعد جو اس سے اگلی بات کرنی ہے کہ اگر تو ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اپنے معاملات میں کوئی اختیار نہیں رہتا جب اس کے پاس اللہ یا اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ گیا، وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔ جب آپ نے بات کہہ دی، اس کے بعد اب آپ نے ٹو دی پوائنٹ جو نا اس پوائنٹ کے اوپر آنا ہے، جو پوائنٹ آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، اس پوائنٹ کو ڈیلیور کرتے ہوئے پھر آپ نے جو آیت جو لے کے آنی ہے وہ ہے سورہ نساء سورت نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 59 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہ اگر تمہارے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی تنازع پڑ جائے تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ آیت لمبی ہے لیکن میں نے جیسے پہلے کہا تھا نا کہ مطلب ٹو دی پوائنٹ رہنا ہے تاکہ بات بہت زیادہ لمبی نہ ہو اور ٹو دی پوائنٹ رہے، ورنہ پوری آیت اس میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم۔ اب یہاں پہ اولی الامر جو ہے نا وہ آپ نے سارے تراجم نہیں رکھنے، اولی الامر منکم یعنی اپنے بڑوں کو بھی، ان کی بھی اطاعت کرو، ماں باپ ہیں، بڑا بھائی ہے، دادا دادی ہیں، جو بھی ہیں یہ سب اولی الامر میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے درمیان آپس میں کسی قسم کا کوئی تنازع آ جائے تو پھر آپ نے اولی الامر کی طرف نہیں جانا، تو اس کو کدھر لوٹانا ہے؟ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ پھر اولی الامر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنجائش نہیں رکھی جب تنازع آ جائے، تو اس لیے یہ جو ایک دائی ہے اس کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے جو صلح کرانے کے لیے بیٹھا ہے کہ جب ایسا کوئی تنازع آ جائے تو پھر اولی الامر کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کر کے کہ اب ہم جو نا معاملہ ہم لے کے آئیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ پھر جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کے آئیں گے، جیسے ابھی بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کے معاملات آتے ہیں تو اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے جی شاید یہ جو نا لڑکی باہر سے آئی ہے تو اس نے جو نا اپنے شوہر کو بھڑکایا اور شوہر جو نا ان بھائیوں کے ساتھ اس کا نہیں بن رہا، یہ نہیں بن رہا۔ ہمیں ابھی ہم نے اس کا تو پوائنٹ دیکھا نہیں۔ سب سے پہلے جان لیں کہ جو عورت کا سب سے بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک علیحدہ مکان چاہیے۔ جوائنٹ فیملی اسلام کے اندر یہ ایک زہر ہے، یہ ایک زہر ہے جس نے گھروں کو تباہ کیا ہوا ہے، جس نے گھروں کو تباہ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ کہتا ہے جی ہمارے باپ دادا جو ہے اکٹھے رہتے آئے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح یہ جو اکٹھے رہتے آئے ہیں اس کا آج جو ثمر جو پھل ہمیں مل رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی جو اولادیں ہیں ان کے اندر کس طریقے سے جھگڑے پڑتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اگر یہ آئے کہ جی عورت نے جو نا بھائی کو بھائیوں سے علیحدہ کرایا ہے تو یہ عورت کا حق ہے کوئی علیحدہ مکان لے۔ ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، ذمہ داری مرد کے اوپر ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے علیحدہ مکان کا بندوبست کرے، اور اپنے رشتہ داروں کو جیسے خیال کرتا ہے ایسے ہی بیوی کو بھی بالکل فری ہینڈ دے کے وہ اپنے جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ رشتہ صحیح طریقے سے نبھائے۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں کہ جب بھی کوئی تنازع ہوگا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کے جایا جائے گا، کوئی بھی بات ہوگی اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھ کے ان کو اصل میں ہم نے ثالث بنانا ہے، پھر جا کے جو نا ہمارے معاملات طے ہوں گے۔ پھر کچھ جگہیں جہاں پہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھوڑا بہت جھوٹ بولنے کی بھی جو رخصت دی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب دو بھائیوں میں صلح کراؤ تو ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ جی میں تو بالکل سیدھی بات کرتا ہوں، تو جو ادھر سے بات لی اٹھائی اور ادھر کر دی، اور جو ادھر سے بات لی، کچھ چیز ہوتی ہیں ان کو چھپانا ہوتا ہے، کیونکہ جب دو بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو ایک بھائی تھوڑا غصے میں بھی ہے، اس نے کچھ اگر بول دیا ہے، ایسی نازیبہ بات کر دی ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا لے اپنے، کیونکہ جو بھی بندہ ثالث ہوگا اس کو جاننا چاہیے کہ اس کے پاس اب دو خاندانوں کی یا دو بھائیوں کی امانتیں آ رہی ہیں، وہ اپنا اندر کھول کے اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کے اوپر پردہ ڈالنا یہ اس بندے کا کام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے بھائی کا کوئی عیب چھپائے گا اس دنیا میں، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا قیامت کے دن۔ ان ساری باتوں کو رکھیں گے اور اخلاص پیدا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اصل پوائنٹس ہیں وہ مطلب جو دو جھگڑا کرنے والوں کے اندر صلح کرائی جا سکتی ہے اس میں یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ٹپس دی ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو نا مطلب جھگڑا کرنے والوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر اب اس پہلو کو بھی کبھی نہیں چھوڑنا۔ ایک آپ نے یہ سسٹم لے لیا اور ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کو ادھر سے بات کرنی پڑے پھر دوسری طرف، ورنہ پھر دوسری طرف سے بات کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، تو کیا آپ ان کی وکالت کرو گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کی وکالت بھی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے سے منع کر دیا۔ تو زیادہ تر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو اپنے خواہش نفس کو الہ بنانا یعنی اپنے نفس کی بات ماننا، یہ بھی شرک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ چل رہی ہے مشرک مکہ کی طرف سے، لیکن ہر آیت کا یہ نہیں تو جس کا شان نزول کیا ہے، ورنہ پھر ایسا لگے گا جی میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کون سی آیت اتری ہے، یہ تو کسی ابو جہل کے لیے اتری ہے، یہ تو ابو سفیان کے لیے اتری ہے، یا عمر رضی اللہ عنہ کے، تو اس طرح سے نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے ہدایت لی جاتی تھی، آج ہمیں اس قرآن کے ہی ذریعے سے ہدایت ملے گی۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انبیاء کی جو آیت نمبر 10 آپ پڑھیں گے نا، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتر چکی ہے اس کے اندر تمہارا ذکر موجود ہے۔ اب اس کے اندر میں اپنا ذکر تلاش کر رہا ہوں اور اپنے بھائی کا ذکر بھی تلاش کر رہا ہوں، تو جو صلح کرانے والا ہے، پھر جب یہ والا پہلو اگر یہاں پہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، جب دیکھے کہ نہیں تھوڑا بہت وہ کر رہا ہے، تو جب اس کو یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا، آپ نے بتا دی، اب اس کو جو نا یہ آیت نمبر جو 10 ہے سورہ توبہ کی، لا یرقبون، کہ یہ خیال نہیں رکھتے، فی المؤمن، کسی مومن کے بارے میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے، الن ولا ذمۃ، نہ ہی مومن کے ساتھ جو قرابت داری ہے اس کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کر رہے ہیں، مطلب ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ جس میں ایک بھائی جو نا بڑا اچھل کے آ رہا ہے یا جو بڑا گرمی سے کر رہا ہے، تو اس کے اوپر پھر یہ آئے تو آپ نے اس طریقے سے، کیونکہ آپ نے ایک ماحول بنانا ہے، ایک ماحول بنانا ہے، پھر اس کو بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یرقبون فی المؤمن، کہ یہ مومن کے بارے میں اس بات کا لحاظ ہی نہیں رکھتے، کس بات کا، الن ولا ذمۃ، کہ نہ ہی قرابت داری کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے ذمہ داری کو دیکھتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ رکھی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا تو مجھ سے ضمانت لے لے جنت کے اندر ایک گھر کی۔ تو یہ جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت اس شخص کو دے رہے ہیں کوئی جو جھگڑے کے دوران اس کو پتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن وہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بات کو نیچے کر لیتا ہے صرف اس لیے کہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت لے لی ہے۔ تو یہ ساری باتیں باور کرانی ہے، یہ ساری باتیں باور کرانی ہے کہ اگر تو ہمیں دنیا کے لیے چاہیے، پھر تو یہاں پہ تو ہمارے یہ جھگڑے ختم ہو نہیں سکتے، اور اگر آخرت کا یقین ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے یہ انعام لینا ہے۔ کس طرح کہ جھگڑے کے دوران اگر ہو سکے تو اپنا حق چھوڑ کے آپ اس جھگڑے کو ختم کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے، جنت میں کر دیں گے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جو نا ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں اور جو نا گالی گلوچ، حالانکہ صرف ایک فریق بیٹھا ہوا ہے ادھر سے یا ادھر سے، جہاں پہ بھی ہائپر ہو پھر وہاں پہ یہ آیات اور یہ احادیث لے کر آنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دی، ماں بین لحیئی ہی، جس نے ان دو جبڑوں کے درمیان یعنی یہ جو زبان ہے اس کی مجھے گارنٹی دے دے، تو میں اس کے لیے گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک گھر دیں گے۔ پھر جب، کیونکہ یہ وہ سٹیپ ہوتا ہے جب جھگڑے بہت زیادہ اور ہوتے ہیں، لیکن دونوں کو اکٹھا بٹھانے سے پہلے آپ نے ان باتوں کو دونوں کے ساتھ اسی طرح سے کلیئر کرنا ہے، دونوں کے ساتھ اسی طرح کلیئر کرنا ہے۔ پھر جو دوسری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اسراء کی آیت نمبر 53، سورہ اسراء یعنی جس کو ہم سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورت نمبر 17 آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، بلا شبہ شیطان جو ہے تمہارے درمیان نزاع ڈالتا ہے، تمہارے درمیان اختلافات ڈالتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبینہ، بلا شبہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے بندوں سے کہو کہ جب بات کریں تو اچھے طریقے سے بات کریں، اور اچھے طریقے سے بات کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر خام خواہ کا غصہ، خام خواہ کی گالی گلوچ یا ایک دوسرے کے اوپر تہمت، اس طرح یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اینڈ میں جو جہاں پہ بھی بات ختم کریں ایک فریق کے ساتھ یا دو فریق دوسرے فریق کے ساتھ، اس کو یہ بھی بتائیں کہ شیطان نے تمہارے درمیان میں تفرقہ ڈالنا ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول کر کے اپنے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لے لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اپنے الفاظ کے اوپر کنٹرول کریں، اور صلہ رحمی کو، جب صلہ رحمی کو آپ پروموٹ کریں گے، آپ صلہ رحمی کے لیے اپنے حق کو چھوڑ کر بھی اس صلہ رحمی کو سامنے رکھیں گے، تو پھر یہ جان لیں کہ وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہے، یعنی عرش کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، وہ ہے ناتا، رشتہ۔ اور وہ بار بار کیا کہہ رہا ہے
ہر وقت کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے تقول، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے۔ تو یہ مطلب سارا خلاصہ ہے، لب لباب ہے کہ جب بھی کسی دو خاندانوں میں یا دو بھائیوں میں جھگڑا ہو تو اس کے اندر ہم نے کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔